میں کچھ دیر تک کسی حالت میں بیٹھ رہا، پھر اٹھ کر اس قید خانے کا جائزہ لینے لگا۔ میرے ہاتھ میں پڑی ہوئی زنجیر خاصی لمبی تھی۔ میں اس حد تک آگے بڑھتا رہا جس حد تک زنجیر اجازت دے رہی تھی۔ یہ غار شاید اس سے پہلے بھی قید خانے کے طور پر استعمال کیا جاتا رہا تھا۔ ایک طرف کپڑے کے چند چیتھڑے اور غلاظت کا ڈھیر نظر آ رہا تھا جس سے شدید تعفن اٹھ رہا تھا۔ میں دوسری طرف گھومنا ہی چاہتا تھا کہ کونے میں کوئی چمکتی ہوئی چیز دیکھ کر رک گیا۔ میں نے چبوترے پر رکھا ہوا چراغ اٹھا لیا اور آگے بڑھنے لگا، اور پھر دوسرے لمحے میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ چراغ کی روشنی میں چمکنے والی وہ چیز دھوپ کا وہ چشمہ تھا جو ڈاکٹر رادھا نے رضیہ سیتا کو دیا تھا۔ اس کا ایک شیشہ ٹوٹا ہوا تھا اور فریم درمیان سے مڑا ہوا تھا۔ میرے لیے خوفزدہ ہونے کی بات یہ تھی کہ ٹوٹا ہوا وہ چشمہ ایک انسانی ہاتھ کی گرفت میں تھا جس کا باقی جسم دیوار کے پیچھے تھا۔ میں کچھ اور آگے بڑھا تو مجھے اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ رضیہ سیتا تھی۔ دہشت سے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نے آنکھیں بند کر لیں۔ چند لمحوں بعد جب آنکھیں کھولیں تو حقیقت جوں کہ تو میرے سامنے موجود تھی۔ سیتا کا مردہ جسم آڑی ترچھی حالت میں پڑا تھا۔ اس کا لباس تار تار اور جسم پر لاتعداد چھوٹے چھوٹے زخم تھے جو اس بات کا ثبوت تھے کہ مرنے سے پہلے اس پر بے پناہ تشدد کیا گیا تھا۔ میں یہ سوچے بغیر نہ رہ سکا کہ رضیہ یا سیتا کی موت کا ذمہ دار صرف اور صرف میں تھا۔ میں دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ میری آنکھیں بھیگی ہوئی تھیں اور دماغ میں تیز سنسناہٹ سی ہو رہی تھی۔ سر پر جہاں ضرب لگائی گئی تھی وہاں درد کی شدید ٹیسیں اٹھ رہی تھیں۔ یوں محسوس رہا تھا جیسے میرے سر پر دھماکے ہو رہے ہوں۔ پھر اچانک ہی دماغ میں روشنی کا دھماکہ ہوا، بجلی کا ایک کوندا سلبکا اور میں اپنے ماضی کی طرف لوٹنے لگا۔ میری کھوئی ہوئی یادداشت لوٹ رہی تھی۔ بیتے ہوئے واقعات تاریکی سے نکل کر سامنے آنے لگے۔ خیالات اور یادوں کے اس ہجوم میں میرا دماغ دکھنے لگا۔ میں بار بار سر کو جھٹک رہا تھا تاکہ ذہن کا بوجھ کسی حد تک کم ہو۔ میں نے آنکھیں بند کر لی اور ماضی کی ایک ایک تصویر ذہن کے پردے پر واضح ہوتی چلی گئی۔ میرا گاؤں سوپور کم از کم 3 مرتبہ درندہ صفت بھارتی فوجیوں کے ہاتھوں تباہ ہوا تھا۔ میں اس وقت کم عمر تھا لیکن ان درندوں کا مقابلہ کرنے کے لیے میں نے بھی رائفل اٹھا لی اور مجاہدین کے گروپ میں شامل ہو گیا، اور پھر میرا نام بھارتی فوجیوں کے لیے دہشت کی علامت بن گیا۔ میں ایک مارکے میں زخمی ہو کر ڈوڈا کی طرف نکل آیا جہاں سیتا نے مجھے غار میں پناہ دی اور چوری چھپے میرا علاج کرایا۔ سیتا راک ایجنٹ تھی، نہایت خوبصورت حسین۔ اسے میری گرفت کے لیے کشمیر بھیجا گیا تھا لیکن وہ میرے عشق میں مبتلا ہو گئی۔ سیتا ہندو تھی لیکن اپنی کزن کے ہاتھوں اپنی عزت لٹوا بیٹھی تھی۔ اسے اپنے دھرم ہی سے نفرت ہو گئی تھی۔ کشمیر میں مسلمانوں پر ہونے والے مظالم وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ چکی تھی۔ اسے ہندو فوجیوں سے نفرت اور کشمیری مسلمانوں سے ہمدردی ہو گئی۔ میں اور سیتا مل کر تباہی پھیلاتے رہے۔ ہم نے ہندو فوج کو ناقابل اطلافی نقصان پہنچایا۔ جیسلمیر کے قریب دہشت گردی کے ٹریننگ کیمپ کی تباہی ہمارا آخری کارنامہ تھا۔ ہم پکڑے جانے کے خوف سے چھپتے پھر رہے تھے کہ بابو راؤ نامی ایک انٹیلیجنس آفیسر کی نظروں میں آ گئے اور اس نے ہمیں فرار ہو جانے میں تعاون کی پیشکش کی۔ وہ اپنی گاڑی ہمارے ذریعے پوکھران بھجوانا چاہتا تھا لیکن ہمیں ریگستان میں وہ حادثہ پیش آ گیا اور میں اپنی یادداشت کھو بیٹھا۔ ہمیشہ امروز اور سیتا کی حیثیت سے تو شناخت نہیں کیا گیا لیکن ہمارے لیے کئی اور الجھنیں پیدا ہو گئیں، اور پھر رام داس ملہوترا آ گیا۔ وہ مجھ سے کسی مائکرو فلم کے بارے میں پوچھ رہا تھا اور میں ایسی کسی چیز کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا۔ اس دوران میں نے محسوس کیا کہ سیتا سہمی رہی تھی، اور پھر اس نے مجھے بتایا بھی تھا کہ وہ میری اور اپنی اصلیت چھپانے کے لیے اپنے آپ کو سیدھی سادھی اور ڈرپوک سی لڑکی پوز کر رہی تھی، اور پھر یکایک وہ غائب ہو گئی اور اب اس کی نچی ہوئی لاش میرے سامنے پڑی تھی۔ سیتا بڑے جگرے والی لڑکی تھی۔ اس نے کٹھن اور سنگین ترین حالات کا مقابلہ کیا تھا اور اس میں کبھی لچک نہیں آئی تھی، لیکن اس طرح خاموشی سے مر جائے گی مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ اور پھر ان سیکریٹ ایجنٹوں کی زندگی بھی بڑی عجیب ہوتی ہے۔ ان کی سرگرمیاں بڑی خوفناک ہوتی ہیں۔ چٹکی بجاتے میں حکومتوں کے تخت الٹ دیتے ہیں اور خود بالآخر گمنامی کی موت مر جاتے ہیں، اور سیتا بھی گمنامی کی موت مر گئی تھی۔ مجھے یاد آ گیا کہ میں سیتا کے ساتھ بابو راؤ کی کار پر پوکھران جانے کے لیے روانہ ہوا تھا، اور پھر صحرا میں بھٹکتے ہوئے اس پہاڑی پر پہنچ گئے جہاں سے گرنے کے بعد میری یادداشت گم ہو گئی۔ ہسپتال میں پہلے بہاری لال رائے نے اپنے آپ کو ڈیزرٹ آفیسر ظاہر کر کے مجھ سے رابطہ کیا۔ وہ کسی سوٹ کیس کی شناخت کے بہانے مجھے اپنے ساتھ لے جانا چاہتا تھا، جس کے کچھ ہی دیر بعد رائے کو پراسرار طور پر قتل کر دیا گیا۔ پھر رام داس ملہوترا سامنے آیا اور اپنے آپ کو میرا شناسہ ظاہر کرتے ہوئے مجھ سے کسی مائکرو فلم کے بارے میں پوچھنا چاہتا تھا، اور اب سیتا کی مسخ شدہ لاش میرے سامنے تھی۔ ملہوترا ہم دونوں کی اصلیت سے آگاہ تھا۔ سیتا کو دھوکے سے اغوا کر لیا گیا تھا اور وہ لوگ تشدد کر کے اس سے غالباً اس مائکرو فلم کے بارے میں پوچھنا چاہتے تھے
لیکن وہ تشدد کتاب نہ لا سکی اور ختم ہو گئی۔ خود مجھے بھی قصبے سے اغوا کر کے اس غار میں قید کر دیا گیا تھا، لیکن میں اب تک نہیں سمجھ سکا تھا کہ رائے کو کس نے قتل کیا تھا۔ سیتا کو بے رحمی سے موت کے گھاٹ اتارنے والا کون تھا؟ رام داس ملہوترا یا کوئی اور؟ بہاری لال رائے اور رام داس ملہوترا کے بارے میں مجھے یقین تھا کہ ان دونوں میں سے کسی کا بھی بابو راؤ سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ انہیں کسی طرح علم ہو گیا تھا کہ بابو راؤ نے سرکاری رازوں پر مشتمل کوئی مائکرو فلم بنائی ہے جسے وہ بمبئی کے کلیان نامی جی کسی شخص کے ہاتھ فروخت کرنا چاہتا ہے۔ اسے یہ لوگ وہ فلم ہتھیانا چاہتے تھے۔ ڈاکٹر رادھا نے بتایا تھا کہ مجھے اور سیتا کو ایک شتر سوار بے ہوشی کی حالت میں ہسپتال چھوڑ گیا تھا۔ وہ شتر سوار کون تھا اور ہماری کار کہاں تھی؟ ہسپتال میں قیام کے دوران کسی نے ایک مرتبہ کار کا ذکر نہیں کیا تھا۔ سیتا نے ان لوگوں کو بتایا تھا کہ ان کی کار خراب ہو گئی تھی اور وہ لوگ اس پہاڑی پر آ گئے تھے جہاں انہیں وہ حادثہ پیش آیا تھا۔ لیکن سوال تو یہ تھا کہ کار کہاں گئی؟ جو شخص انہیں زخمی اور بے ہوشی کی حالت میں ہسپتال چھوڑ گیا تھا اس نے چٹان کی دامن میں کار ضرور دیکھی ہوگی، لیکن اس نے کسی سے کار کا ذکر کیوں نہیں کیا تھا؟ بہت دیر تک سوچنے کے بعد میں کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکا تو میں نے سر جھٹک کر دیوار سے ٹیک لگا دی۔ دیے میں شاید تیل ختم ہو رہا تھا کیونکہ روشنی کم ہو گئی تھی۔ میری کلائی پر پڑی ہوئی ہتھ کڑی خاصی تکلیف دہ ثابت ہو رہی تھی۔ میں اس ہاتھ کو کم سے کم حرکت دینے کی کوشش کر رہا تھا تاکہ تکلیف زیادہ نہ ہو۔ سیتا کی موت پر میرا دل دکھ رہا تھا، میری آنکھیں بھیگی ہوئی تھیں، میں ایک ہمدرد ساتھی سے محروم ہو گیا تھا۔ سناٹا میرے اعصاب کو بری طرح متاثر کر رہا تھا، لیکن پھر دفعتاً باہر کسی کی جگہ دھمک سی سنائی دی۔ وہ باری قدموں کی آواز تھی جو لمحہ بلمحہ قریب آتی جا رہی تھی۔ بالآخر دروازے کے سامنے پہنچ کر یہ آواز رک گئی۔ اس کے ساتھ ہی ٹارچ کی تیز روشنی میرے چہرے پر پڑی، میری آنکھیں چودھیا سی گئیں۔ میں نے جلدی سے رخ پھیر لیا۔ بہت بہادر بننے کی کوشش کر رہے تھے۔ مسجد کی گیسٹ ہاؤس کو بھول جاؤ اور ذرا میرے گیسٹ ہاؤس کو بھی ذرا دیکھ لو۔ غار کے دہانے کی طرف سے ابھرنے والی یہ آواز رام داس ملہوترا کی تھی۔ میں نے مڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ دروازے میں 3 آدمی کھڑے تھے، ایک ملہوترا، دوسرا اس کا دیوقامت ملازم جس نے تیسرے آدمی کو پکڑ رکھا تھا۔ دیوقامت ملازم نے اس آدمی کو زوردار دھکا دیا، وہ لڑکھڑاتا ہوا کمرے کے وسط میں آ گرا۔ وہ بشیر تھا جس کے ہاتھ پیچھے بندھے ہوئے تھے اور منہ میں کپڑا ٹھنسا ہوا تھا۔ بشیر کو اس حالت میں دیکھ کر میں لرز اٹھا۔ بشیر کی پیشانی سے بہتا ہوا خون اس بات کی گواہی دے رہا تھا کہ اس کے ساتھ مار پیٹ بھی کی گئی تھی۔ وہ چلنے میں متوحش نگاہوں سے اس کی طرف دیکھتا رہا، پھر رام داس ملہوترا کی طرف متوجہ ہو گیا۔ تو مجھے اغوا کرنے والے تم ہو، لیکن بشیر کو یہاں کیوں لایا گیا ہے؟ یہ تمہارا سب سے بڑا ہمدرد ہے اور اسے یہاں لانا میرے لیے یوں بھی مفید ثابت ہو سکتا ہے کہ قصبے میں اب تمہیں تلاش کرنے والا کوئی نہیں رہا۔ ہندوؤں کو تم سے کوئی دلچسپی نہیں ہو سکتی۔ غائب ہو جانے پر انہوں نے اطمینان کا سانس لیا ہوگا۔ ملہوترا نے معنی خیز نظروں سے مسکراتے ہوئے کہا، لیکن سیتا نے تمہارا کیا بگاڑا تھا؟ اس معصوم کو اس بے رحمی سے کیوں ہلاک کیا گیا؟ میں نے کہا، وہ تمہاری ساتھی تھی اور مجھے یقین تھا کہ وہ تمہارے راز سے واقف ہوگی اور ہم وہی راز اس سے اگلوانا چاہتے تھے۔ وہ را کی سابق ایجنٹ تھی، تمہارے ساتھ مل کر اس نے بڑی تباہی پھیلائی تھی۔ بھارتی حکمران تو اس کے نام سے بھی کانپنے لگے تھے، لیکن وہ تو بڑی ٹھوس ثابت ہوئی، ٹنگو کے چند ہاتھ بھی برداشت نہ کر سکی۔ ملہوترا نے کہا اور اپنے قریب کھڑے ہوئے لمبے تڑنگے آدمی کی طرف دیکھا جس نے بشیر کو دھکا دے کر گرایا تھا۔ نہیں، وہ کچھ نہیں جانتی تھی، میں نے جواب دیا۔ گویا تم جانتے ہو؟ ملہوترا نے میرے چہرے پر نظر جما دی۔ میں کیسے جانتا ہوں؟ مجھے کچھ یاد نہیں۔ تم جانتے ہو میں اپنی ادا سے محروم ہو چکا ہوں، میں نے چہرہ جھکاتے ہوئے جواب دیا۔ میں اس پر یہ ظاہر نہیں ہونے دینا چاہتا تھا کہ میری یاداشت لوٹ آئی ہے۔ ہاں، ملہوترا نے مجھے گھورا۔ میں تم سے علیحدگی میں بات کروں گا۔ کھانا تیار ہو چکا ہے اور تمہیں بھوک بھی لگ رہی ہے، ہماری باقی گفتگو کھانے پر ہوگی۔ ملہوترا نے ٹنگو کو اشارہ کیا، اس نے آگے بڑھ کر بشیر کے منہ میں ٹھنسا ہوا کپڑا نکال دیا، لیکن ہاتھ بندے رہنے دیے۔ پھر وہ میرے قریب آ گیا اور میری کلائی میں پڑا ہوا آہنی کڑا کھول دیا۔ تمہیں یہ حرکت بہت مہنگی پڑے گی ملہوترا، بشیر نے اسے دھمکی دی۔ کیپٹن گوپال کو وحید کے بارے میں سب کچھ معلوم ہے، اس کی گمشدگی پر وہ خاموش نہیں رہے گا، تم کسی طرح بچ نہیں سکو گی۔ میرے بچنے اور نہ بچنے کا سوال تو اس وقت پیدا ہوگا جب مجھ پر بات آئے گی۔ قصبے کے کسی آدمی کو یہ علم نہیں ہے کہ تم لوگوں کو اغوا کرنے والا کون ہے۔ ملہوترا نے مسکراتے ہوئے کہا، کیا مطلب؟ کیا تم ہمیں زندگی بھر کے لیے اپنا قیدی بنائے رکھنا چاہتے ہو؟ میں نے اسے گھورا۔ میں یہ روگ نہیں پالوں گا، لیکن تم لوگوں کو اس طرح غائب کر دیا جائے گا کہ دنیا میں تمہارا نام تک یاد نہیں رکھا جائے گا۔ ملہوترا نے کہا،
کیا تم ہمیں قتل کر دو گے؟ میں نے اسے گھورا۔ ہاں، اور تم لوگوں کی ہڈیاں بھی اس غار میں گل سڑ جائیں گی۔ ملہوترا نے باری باری ہم دونوں کی طرف دیکھا اور پھر مجھے باہر نکلنے کا اشارہ کیا۔ میں ایک نظر بدقسمت سیتا کی لاش اور زمین پر بندھے ہوئے بشیر کی طرف دیکھا اور غار کے دہانے کی طرف قدم بڑھا دیے۔ ملہوترا آگے تھا اور اس کے پیچھے میں اور ٹنگو، جس نے میرے بازو پر گرفت جما رکھی تھی۔ مختلف سرنگوں میں چکراتے ہوئے ہم جیسے ہی غار سے باہر نکلے، مارے حیرت کے میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ جنگل میں منگل کا سما تھا۔ چاروں طرف چٹانوں میں گرے ہوئے ایک چھوٹے سے میدان میں خیمے نصب تھے۔ دو مختلف جگہوں پر پیٹرومیکس چل رہے تھے۔ ایک طرف ملہوترا کا باورچی خانہ تیار کرنے میں مصروف تھا۔ ہم ایک میز کے قریب پہنچ گئے جس کے گرد کرسیاں بچھی ہوئی تھیں۔ ہمارے بیٹھنے کے چند منٹ بعد ملازم نے میز پر کھانا چن دیا۔ ملہوترا نے کھانے کی طرف اشارہ کیا لیکن میں نے انکار میں سر ہلا دیا۔ میرے ساتھ تعاون کر کے فائدے میں رہو گے؟ ملہوترا نے مجھے گھورتے ہوئے کہا۔ بصورت دیگر تمہاری اور بشیر کی موت بڑی اذیت ناک ثابت ہوگی۔ میرا یہ ملازم ٹنگو تشدد اور اذیت کے 20 طریقے جانتا ہے۔ کیا تم واقعی ہمیں قتل کر دو گے؟ میں نے متوحش نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ اپنے آپ کو احمق ثابت کرنے کی کوشش مت کرو شمروز، ملہوترا نے کہا۔ تمہاری عافیت اسی میں آئے کہ مجھ سے تعاون کرو اور یہ بات ذہن نشین کر لو کہ یہاں نہ تو کوئی تمہاری مدد کو آئے گا اور نہ ہی تم یہاں سے فرار ہو سکتی ہو، اور اگر تم نے جھوٹ بولنے کی کوشش کی تو میں سچ اگلوانا بھی جانتا ہوں۔ مجھ سے تعاون کر کے فائدے میں رہو گے؟ تم وہ مائکرو فلم میرے حوالے کر دو اور میں تمہیں سرحد پار کرا دوں گا۔ تم پاکستان میں محفوظ رہو گے۔ یہاں کی انٹیلیجنس، آرمی یا پولیس تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گی۔ لیکن مجھے کچھ یاد نہیں، میں کچھ نہیں جانتا۔ تمہیں سب کچھ یاد آ جائے گا۔ ملہوترا نے میرے چہرے پر نظر جما دی۔ عین اسی لمحے خیمے کے دوسری طرف کوئی پتھر لڑکنے کی آواز سنائی دی۔ ہم دونوں نے چونک کر اس طرف دیکھا۔ ملہوترا کے چہرے پر ایک لمحے کو الجھن کے تاثرات ابھرے تھے، پھر یہ تاثرات بدل گئے۔ وہ ٹارچ اٹھا کر اس کی روشنی میں چاروں طرف دیکھنے کی کوشش کرنے لگا۔ اس وقت مجھے بھی پہلی مرتبہ اس جگہ کو غور سے دیکھنے کا موقع ملا۔ یہ چٹانوں میں کسی مندر کے کھنڈرات تھے۔ کیمپ کے چاروں طرف اونچی شکستہ دیواریں تھیں۔ کہیں کہیں کوئی ستون بھی نظر آ رہا تھا، شاید کوئی جانور تھا۔ ملہوترا سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ میں تم سے چند باتیں پوچھنا چاہتا ہوں، مجھے یقین ہے کہ تم ٹھیک ٹھیک جواب دو گے۔ تم مجھ سے کیا پوچھنا چاہتے ہو میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ میں کچھ نہیں جانتا، میں نے جواب دیا۔ میں اب بھی اندھیرے میں اس طرف دیکھ رہا تھا جہاں سے پتھر لڑکنے کی آواز سنائی دی تھی، اور پھر ایک لمحے کے لیے میں نے دو چٹانوں کے درمیان ایک ہیولے کو معلق دیکھا، لیکن دوسرے لمحے ملہوترا کی آواز نے مجھے اپنی طرف متوجہ کر دیا۔ تو پھر مجھے دوسرا راستہ اختیار کرنا پڑے گا، ملہوترا نے کہتے ہوئے جیب سے اسٹین لیس اسٹیل کی ایک چھوٹی سی ڈبیا نکالی جس میں ایک سرنج اور ایک چھوٹی سی شیشی میں کوئی سیال بھرا ہوا تھا۔ یہ ٹروتھ سپریم ہے۔ اس کی خاصیت یہ ہے کہ ہر ایک کو سچ بولنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ اس کے استعمال سے پہلے میں ویسے ہی تم سے سوالات کروں گا، اس کے بعد یہ انجیکشن لگا کر وہی سوالات دہرائے جائیں گے۔ اگر کسی بات میں تضاد پایا گیا تو پھر تمہیں ٹنگو کے حوالے کر دیا جائے گا، اور یہ جان لو کہ ٹنگو تمہارے جسم کا ریشہ ریشہ الگ کر دے گا۔ تم سمجھتے کیوں نہیں؟ میں تقریباً چیخ اٹھا۔ جب میں کچھ جانتا ہی نہیں تو دواؤں کے استعمال اور تشدد کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ میں خاموش ہو کر ملہوترا کے چہرے کو تکنے لگا۔ اصل درندگی اور بربریت کے سوا کچھ نہیں تھا۔ میری نظروں کے سامنے سیتا کی لاش گھوم گئی جو بربریت کا واضح ثبوت تھی، لیکن میں نے بھی طے کر لیا تھا کہ خواہ کچھ بھی ہو زبان نہیں کھولوں گا، اور ویسے بھی اس مائکرو فلم کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا جس کے بارے میں وہ پوچھ رہا تھا۔ تمہیں شاید علم نہیں، میں نے اس کے چہرے پر نظر جماتے ہوئے کہا۔ بشیر کیپٹن گوپال کو تمہارے بارے میں سب کچھ بتا چکا ہے۔ وہ مجھے تلاش کرتا ہوا اس طرف ضرور آئے گا۔ یہ بات میرے ذہن میں بھی ہے، ملہوترا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ کیپٹن گوپال سنگھ کو اطلاع دینے کے بعد بشیر کی نیت بدل گئی ہو۔ ممکن ہے اسے بھی تمہاری اہمیت کا اندازہ ہو گیا ہو اور وہ تمہیں لے کر فرار ہو گیا ہو۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ بشیر نے یہ پروگرام بڑی اجلت میں بنایا تھا کیونکہ اس کی جیب میں پانی کی ایک بوتل کے سوا کچھ نہیں تھا۔ کسی خاطر خواہ انتظام کے بغیر ریگستان میں نکلنا موت کو دعوت دینے کے مترادف ہوتا ہے۔ تم لوگ بھی ریگستان میں راستہ بھٹک گئے، جیپ کا پیٹرول ختم ہو گیا تو تم لوگ تپتے ہوئے صحرا میں گرمی اور پیاس سے مر گئے۔ دونوں کی لاشیں جیپ میں ملیں گی اور ہر کوئی لالچ اور ہوس کے اس انجام پر کانپ اٹھے گا۔ میں کانپ کر رہ گیا۔ ملہوترا کے شیطانی ذہن نے بڑے بھیانک منصوبے تیار کر رکھے تھے۔ اگر میں یہ کہوں کہ میں کچھ جانتا ہوں تو، میں نے رک رک کر کہا، تم مجھے ہر وہ بات بتاؤ گے جو میں پوچھنا چاہتا ہوں؟
اور میں یہ بتا دینا بھی ضروری سمجھتا ہوں کہ میں ٹنگو کو بھی مایوس نہیں کرنا چاہتا۔ اس نے دیو کامٹ ٹنگو کو اشارہ کیا۔ میری ریڑھ کی ہڈی میں سردی کی لہر سی دوڑ گئی۔ میں سمجھ گیا کہ ملہوترا مجھے کسی حالت میں بھی نہیں بخشے گا۔ سب کچھ جان لینے کا اعتراف کر کے میں نے گویا اپنے مقدر پر خود ہی بدقسمتی کی مہر لگا دی تھی۔ ملہوترا سچ اگلوانے کے لیے میرے جسم کا ریشہ ریشہ الگ کر دے گا۔ دیو کامٹ ٹنگو نے چمڑے کے ایک فیتے سے میری دونوں کلائیاں اس قدر مضبوطی سے باندھی کہ چمڑے کا فیتا گوشت میں پیوست ہوتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ پھر ٹنگو نے میرا سر پکڑ کر گردن کو ایک طرف موڑا۔ میری گردن کی ہڈی ٹوٹتی ہوئی محسوس ہونے لگی۔ ٹنگو نے ایک زوردار جھٹکا دے کر میری گردن چھوڑ دی۔ میرے منہ سے ہلکی سی چیخ نکل گئی۔ میں زور زور سے سر جھٹکنے لگا۔ کتنی حیرت کی بات تھی کہ میں جس کے نام سے ہی دنیا کانپتی تھی اس قدر آسانی سے ان لوگوں کے ہتھے چڑھ گیا تھا اور خاموشی سے تشدد برداشت کر رہا تھا۔ میں تمہیں ایک موقع اور دے رہا ہوں، ملہوترا کی آواز سنائی دی۔ وہ مائکرو فلم کہاں ہے؟ مجھے کچھ یاد نہیں، میں کچھ نہیں جانتا، میں نے کراہتے ہوئے جواب دیا۔ ملہوترا نے ایک بار پھر ٹنگو کو اشارہ کیا۔ عین اسی لمحے کسی طرف سے دھب آواز سنائی دی۔ ملہوترا ایک جھٹکے سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے اشاریہ 3-8 کا ریوالور نکال لیا۔ اس نے ٹارچ اٹھا کر دوسری ملازم ارجن کو اشارہ کیا اور وہ دونوں آواز کی سمت دوڑ پڑے۔ میں کوئی اندازہ نہیں لگا سکا کہ وہ آواز کیسی تھی۔ میں تو خوفزدہ سی نظروں سے ٹنگو کو دیکھ رہا تھا جو میرے اوپر جھک رہا تھا۔ اس نے میرا ایک ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑ کر دوسرے ہاتھ سے زمین پر پڑا ہوا پلائر اٹھا لیا۔ میں دہشت سے کانپ اٹھا۔ مجھے سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ ٹنگو پلائر سے میرے ناخن کھینچنا چاہتا ہے، لیکن اسی وقت دھب کی ایک اور آواز سنائی دی اور اس کے ساتھ ہی کسی نے جلتا ہوا پیٹرومیکس اٹھا کر خیمے کی طرف اچھال دیا۔ ٹنگو میرا ہاتھ چھوڑ کر اس طرف بھاگا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ میرا ذہن معوف ہو رہا تھا اور پھر دفتن پشت کی طرف سے ایک سرگوشی سنائی دی۔ شمروز، کیا تم میری آواز سن رہے ہو؟ آواز بلا شبہ بشیر کی تھی۔ میں کرسی سے اٹھ کر آواز کی طرف دوڑا۔ اگرچہ خیمے کو آگ لگ چکی تھی لیکن اس طرف تاریکی تھی۔ میں جیسے ہی ایک ٹوٹے ہوئے ستون کے قریب پہنچا، کسی نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور مجھے کھینچتا ہوا پہاڑی کے کور غار میں داخل ہو گیا۔ وہ بشیر تھا۔ ہم دونوں اندھوں کی طرح غار میں ٹھوکریں کھاتے ہوئے بالآخر ایک کھلی جگہ پر نکل آئے۔ یہ بھی مندر کے کھنڈر کا ہی ایک حصہ تھا۔ ہمارے سامنے پتھروں کی کشادہ سیڑھیاں تھیں۔ آسمان پر چمکتے ہوئے چاند کی مدھم روشنی میں نیچے ایک جیپ کھڑی نظر آ رہی تھی۔ میرا سانس پھول رہا تھا۔ میں اپنی کیفیت پر قابو پانے کے لیے ایک پتھر پر بیٹھ گیا۔ ہم ابھی خطرے سے باہر نہیں نکلے، نیچے میری جیپ کھڑی ہے۔ اگر ملہوترا ہم سے پہلے جیپ تک پہنچ گیا تو ہمارے فرار کی تمام راہیں مسدود ہو جائیں گی۔ بشیر میرا بازو پکڑ کر سیڑھیاں اترنے لگا۔ ایک جگہ ہم ایک دیوار کی آڑ میں رک گئے۔ بشیر شیشے کے ایک ٹکڑے سے میری کلائیوں پر بندھا ہوا چمڑے کا فیتا کاٹنے لگا۔ یہ سیتا کی ٹوٹی ہوئی اینک کا شیشہ تھا۔ مجھے یہ سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ غار کے اندر بشیر نے اپنے ہاتھوں پر بندھی ہوئی رسی کس طرح کاٹی ہوگی اور شیشے کے اس ٹکڑے سے اب وہ میرے ہاتھوں پر بندھا ہوا چمڑے کا فیتا کاٹ رہا تھا۔ سیتا مرنے کے بعد بھی میری مدد کو پہنچ گئی تھی۔ چند سیکنڈ بعد ہم دیوار کی آڑ سے نکل کر پھر نیچے اترنے لگے۔ آخری سیڑھی سے زمین کا فاصلہ تقریباً 8 فٹ تھا اور وہاں سے 15-20 فٹ کے فاصلے پر جیپ کھڑی تھی۔ بشیر سیڑھی کے نیچے کود گیا۔ میں چھلانگ لگانے کے بجائے سیڑھی کا کنارہ پکڑ کر لٹ گیا اور اس سے پہلے کہ ہاتھ چھوٹتا، فضا دھماکے کی آواز سے لرز اٹھی۔ دائیں طرف بلندی سے آنے والی گولی بالکل قریب پتھر پر لگی۔ پتھر کا ایک ٹکڑا اڑ کر میری گردن پر لگا اور اسی وقت میں نے نیچے چھلانگ لگا دی۔ بشیر مجھے بازو سے پکڑ کر کھینچتا ہوا دیوار کے ساتھ چپک گیا۔ دائیں طرف دیوار پر کھڑا رام داس ملہوترا صاف نظر آ رہا تھا اور اس کے ساتھ ہی مختلف سمتوں میں کھڑے فائرنگ کر رہے تھے۔ بشیر نے چند لمحے صورتحال کا جائزہ لیا اور میرا ہاتھ پکڑ کر دیوار کے ساتھ ساتھ آگے بڑھنے لگا۔ میں اس وقت اپنے آپ کو دنیا کا سب سے احمق انسان سمجھ رہا تھا۔ ملہوترا اور اس کے آدمی اب جیپ پر فائرنگ کر رہے تھے۔ گولی لگنے سے جیپ کے ونڈ شیلڈ میں ایک سوراخ ہو گیا تھا اور مکڑی کے جالے کی طرح شیشے میں دراڑیں پڑ گئی تھیں۔ ہم کچھ دیر دیوار کے ساتھ چپکے رہے، پھر تیزی سے جیپ کی طرف دوڑے۔ میں جیپ کے پچھلے حصے پر چڑھ گیا اور بشیر اسٹیئرنگ کے سامنے بیٹھ کر انجن سٹارٹ کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ 2 مرتبہ غرانے کے بعد تیسری مرتبہ انجن سٹارٹ ہو گیا اور اسی لمحے گولی ہڈ کو چیرتی ہوئی میرے پیر کے قریب فرش پر لگی۔ جیپ کو ایک زبردست جھٹکا لگا اور وہ پوری رفتار سے دوڑنے لگی۔ تو دوستو، اگلی قسط سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل کے آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہر جو آنے والی ویڈیوز ہیں وہ آپ کو سب سے پہلے ملتی رہیں۔